يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں کو دھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مجید کو چھونے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: منہ کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا دھونا۔ منہ کا دھونا یعنی سر کے بالوں سے لے کر داڑھی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ ہاتھ کا دھونے سے مراد یعنی کونیوں تک بازو کو دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح یہ بھی فرض ہے، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ یہ 4 کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور بقیہ جو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، یہ سب کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ تو اگر فرض رہ جائیں تو پھر وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی سنت رہ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بہت سی نمازیں ہو جاتی ہیں، لیکن صحابہ کرام جو تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات تھی، وہ آپ ہر نماز کے لیے علیحدہ تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو فرض تھا۔ جب ابتدائی اسلام کی بات تھی، ابتدا تھی اسلام کی، اس وقت ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، اور بعد میں اسے منسوخ ہو گیا، اور جب تک حدث واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب ادا کرنا جائز ہے۔ حدث سے مراد یہ ہے کہ ہم چھوٹا پیشاب کر لیں، یا ہوا خارج ہو جائے، یا ہم بڑا پخانہ کریں، تو یہ حدث ہوتا ہے۔ جب یہ واقع نہ ہو جائے تو اس وقت ہمارا وضو قائم رہے گا، اس سے ہم جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن فضیلت اور برکت اسی میں ہے، ویسے ثواب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو علیحدہ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ان کے یہ جو اعضاء ہیں جس سے وضو کرتے ہیں، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، چوتھائی سر کا مسح، یہ روشن ہوں گے۔ تو پس تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہے تو وہ ایسا کرے۔ یعنی جو بھی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی کہ 5 وقت جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو صاف ظاہر ہے وضو کرتا ہے، تو اس لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء روشن ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی۔ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق، جس طرح سے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، اگر اس طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں پورے جسم کے جھڑ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے پس چہرہ دھوتا ہے تو تمام گناہ اس جن کا تعلق آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے ہے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ جھڑ جاتی ہے۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو پاؤں کے ساتھ مل کر کیے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے
پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے جو بندہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، پاؤں سے گناہ کرتا ہے، یا گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے، یا ہاتھوں سے گناہ والے کام کرتا ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے گناہ کے کام، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جس چیز سے گناہ کیا ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہے نا، اور پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا ہمیں میٹھا دین ملا ہے کہ وضو کرنے سے بھی ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہم صاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے قوم مومن کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جو امتی ابھی تک دنیا میں نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے سفید پیشانی اور سفید پاؤں والے گھوڑے نہایت ہی کالے گھوڑے میں ملے جلے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ عرض کی ہاں ضرور پہچانے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وضو کی وجہ سے روشن اعضاء کے ساتھ آئیں گے اور میں خود حوض کوثر پر ان سے پہلے پہنچوں گا۔ آئیے یہ بھی بہت پیاری اور میٹھی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا اپنی امت کو یا رسول اللہ کیسے پہچانو گے کل قیامت کے دن؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بقیہ بھی امتیں ہوگی، میری امت بھی قیامت کے دن ہوگی، لیکن ان کے اعضاء روشن ہوں گے۔ تو بقیہ پھر حضور نے ایک مثال دی کہ کالے گھوڑے بہت زیادہ ہوں اور کچھ ایسے گھوڑے ہوں جن کے چہرے بھی روشن ہوں سفید بالوں کے ساتھ، اور پاؤں کی جو ہے بال ہے وہ بھی روشن اور سفید ہوں۔ تو کیا کالے گھوڑے اور ان سفید گھوڑوں میں کتنا فرق ہے؟ تو واضح بندہ جو ہے پہچان لیتا ہے یہ جو سفید بالوں والے یہ میرے گھوڑے ہیں۔ تو میری امت کی مثال بھی اس طرح سے ہے، جب قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کے چہرے بھی چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے ہر اعضاء بھی چمکتا ہوا ہوگا، تو میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بہترین وضو شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ آقا حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہے کہ بہترین وضو شیطان کو دور کرتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے تو اگر اس کی روح چلی جاتی ہے یعنی کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو بندہ جس حالت میں جاتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا قبر سے۔ اگر بندہ وضو کی حالت میں ہے اور وضو کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے تو قیامت کے دن پاک صاف اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور کافی حدیثیں ہیں جو وضو کے بارے میں ہیں۔ بہرحال آج آپ کو وضو کے بارے میں فضیلت بتائی ہے تو انشاءاللہ العزیز کل آگے چلیں گے۔ تو یہ وضو تھی، وضو کی سنتیں بھی سماعت کر لیں اور دو مسئلے ہیں وہ بھی سماعت کر لیں۔ وضو میں ثواب پانے کے لیے حکم الہی بچا لانے کی نیت کریں۔ پہلی سنت بسم اللہ سے شروع کرنا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا، کلی اور ناک میں پانی داہنے ہاتھ سے چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی کہ انگلیوں کا یہ اندر والا جو حصہ ہے نا ان کو خلال کرنا اچھی طریقے سے، یہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، وضو ترتیب سے کرنا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں اس کا مسح کرنا، اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا اعضاء سوکھنے نہ پائے۔ اب پورے سر کا مسح کرنا،
उस वक्त फर्ज में क्या था, चौथाई सर का मसा करना। तो सुन्नत क्या है, सुन्नत ये है कि पूरे सर का मसा किया जाए, और इसमें अपना फर्ज क्या है, चौथाई सर का मसा करना, वजू तरतीब से करना, यानी जिस तरह से हदीस पाक में वजू की तरतीब है वो तरतीब के साथ वजू करना, ये भी सुन्नत है। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे उसका मसा करना। अब ये दाढ़ी के बाल है, अगर हम नीचे तक इन बाल के जो नीचे तय है, जो जिस्म है ये नीचे का, अगर हम इन तक पानी नहीं पहुंचा सकते तो कोशिश करें 2 मरतबा इस तरह से पानी चुल्लू में ले और इस तरह से करें, इनका मसा करें, फिर इसको जो है इस तरह से हम वो कर सकते हैं। तो ये भी एक सुन्नत है अगर हम तह तक पानी नहीं पहुंचा सकते। और इसके अलावा एज़ा को इस तरह से धोना कि अगर हमने हाथ धो दिए हैं या मुंह धो लिया है, अब बाजू धोने हैं, तो ऐसा ना हो कि मुंह सूख जाए, मुंह का जो है खुश्क हो जाए, बाद में बाजू धो, बल्कि पहले वाला हिस्सा जो धोया है वो तर रहे, उसके बाद दूसरे वाला हिस्सा धोएं, यानी सूखने ना पाए। हर वक्त बवजू रहने की कोशिश करें। वजू से शैतान भागता है, दिल का खौफ जाता रहता है, इसी हालत में मौत और शहादत का दर्जा है। वजू के वक्त एज़ा धोने में ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए, अगर एक बाल भी खुश रहेगा वजू ना होगा, ये खास ख्याल रखना है। वजू के हालत में अगर एक बाल भी खुश्क रहा तो वजू नहीं होगा। औरतें जेवर के लिए नाक में जो सुराख करती हैं, अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना ज़रूरी है। ये अक्सर बेशतर औरतों का एक मसला होता है, वो बेएहतियाती से वजू तो करती हैं लेकिन बेएहतियाती करती हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने जाके बताना है, अपने बच्चों को जाके बताना है, अपनी घर वालियों को बताना है कि औरतें जेवर के लिए नाक में जो सुराख करती हैं ना, तो उन सुराख अगर बंद है तो फिर तो ठीक है, अगर सुराख खुला है तो उस सुराख के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी है, वरना वजू नहीं होगा। औरतें के हर किस्म का जेवर जो हाथ में पहनती हैं, छल्ले, कंगन, अंगूठियां, चूड़ियां, हर एक के नीचे पानी बहाना जरूरी है। ये चाहे मर्द है चाहे औरत है, जो अंगूठी पहनते हैं ना, सुन्नत है अंगूठी पहनना, जो अंगूठी पहनते हैं उनको हरकत देना अंगूठी को, फिर उस नीचे वाली जगह से पानी का पहुंचाना, ये भी जरूरी है, वरना वो वजू नहीं होगा। जो औरतें आटा गूंदती हैं, आटा अगर नाखून वगैरह में लगा रहा और वजू कर लिया तो वजू ना हुआ। आटा तो गूंदती हैं और आटा जो है नाखून में खड़ा रहता है और नीचे वाली तह जो है वो खुश्क रहती है, तो जिसकी वजह से वजू नहीं होगा। इसी तरह से जो फैशन परस्त खवातीन नाखूनों में नाखून पॉलिश लगाती हैं और नाखूनों पर तय जम जाता है और उसको दूर किए बगैर वजू दुरुस्त नहीं है। ये जो नाखून पॉलिश आजकल औरतें अपने नाखूनों पे लगाती हैं, अगर इसको तराश कर सही तरीके से वजू ना किया गया तो वजू नहीं होगा। और अक्सर बेशतर ये मसला भी होता है, गुस्ल की हालत में भी नाखून पॉलिश लगी होती है, फिर गुस्ल कर लेती हैं और उसके अलावा जो है नाखून पॉलिश लगी होती है, हालांकि वो गुस्ल नहीं हो सकता जब तक अच्छी तरीके से नाखून पॉलिश को उतारा ना जाए, जब तक वो आटा जो फंसा हुआ है नाखूनों में तो उसको सही तरीके से उतारा ना जाए, उस वक्त तक गुस्ल ही नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो वजू नहीं होगा, जब वजू नहीं होगा तो औरत नापाक रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन मसाइल पर तवज्जो दें। आज का ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ और आखिर में जो औरतों वाले मसले बताए हैं, तो ये आज आपकी जिम्मेदारी है, आपने जाके बताने हैं, ये ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जेवर से आरास्ता होना ये औरत की निशानी है, खूबसूरती है, जीनत है, और इस मसाइल से आगाह करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने जाके अपने बच्चों को बताना है कि इस तरह से जो है ये मसला है, तो जब ये मसला दूर होगा तो उस वक्त हम सही माने से इत्मीनान दिल होंगे।